آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گھر سے بے گھر. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سمیرہ اٹس این آنر کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں. تو یہ جو اس وقت دنیا میں بہت زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گی؟ ہاں جی, السلام علیکم. پہلے تھینک یو آپ کا آج کے پروگرام کے لیے تو بلانے کا, اور ڈی ایم ٹی وی کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں الاؤ کیا پروگرام کرنے کے لیے. واقعی آپ کی بات بہت صحیح ہے کہ بہت بڑا ایشو ہے یہ, اور ٹھیک ہے سب لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس سے اویئر نہیں بھی ہیں جو چیزیں ہیں, تو ان کو ہیلپ کیسے کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی کافی بڑا ایک سیٹ اپ ہے, سب ہو بھی رہا ہے لیکن سٹل کافی بڑا ایشو ہے یہ, کافی مطلب اس آج کے دور کی یہ بہت بڑی پرابلم ہے. تو اور اسپیشلی ہم مینچسٹر میں رہتے ہیں, دوسرے شہروں میں بھی بہت دیکھا ہے لیکن مینچسٹر کا اس ٹائم پہ کافی بڑا اسٹرانگ ایشو. آپ بھی آلویز اس فیلڈ سے منسلک ہیں, آپ کو بھی زیادہ پتہ ہے. تو باقی یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان لوگوں کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, ہیلپ بھی کرنا چاہیے جیسے, اور ان لوگوں کے بیسک جو ان کے ایشوز ہیں ان لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے, تو جو ان کے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کو ہمیں ان کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے, اور پھر ان سے اپیل کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کی پراپرلی ہیلپ کریں. اور شیلٹرز ہیں لیکن شیلٹرز میں اس طرح لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا نہیں ہے. ظاہری بات ہے ریلیجس ریزنز ہیں, ہیلتھ ایشوز ہیں, کافی چیزیں ہیں, ان لوگوں کو بھی مطلب دیکھنا ہوتا ہے. اور بچوں والی فیملیز والی سیم ٹائم دیکھیں, ڈومیسٹک وائلنس ہمارے ادھر بہت بڑا ایشو ہے, اس کی وجہ سے جو لوگ ہوم لیس ہوتے ہیں تو مائیں ہیں بچوں کے ساتھ ہیں, ان لوگوں کو سم ٹائمز ایسے شیلٹرز میں جانا پڑتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ نہیں رہ سکتے. اور ظاہر بات ہے جس طرح بچوں کے ساتھ ماں باپ کا خود جو بھی مطلب سلسلہ ہوتا ہے, تو وہ شیلٹرز ہیں, ہر چیز ہے, لیکن ان کو نہ پرووائڈ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے. مطلب جیسے لیڈیز کے لیے الگ ہونے چاہیے فیملیز اس طرح کی, اور باقی آپ دیکھتے ہیں ہوم لیس ہم جاتے ہیں, سب لوگوں کی ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو لوگ اس مطلب چیز سے گزر رہے ہیں. کوئی پاورٹی کی وجہ سے ہے, کاسٹ آف لیونگ آپ کو پتہ اتنا ہائی ہے, اچھے خاصے لوگ جو ہیں ان لوگوں کے لیے پرابلم ہو رہی ہے گھروں کو افورڈ کرنا رہنا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کل آپ گھر تو بائی کر ہی نہیں سکتے, اور رینٹ بھی اتنے ہائی ہیں, اور سب ان کو مینٹین کرنا, جابس کا بھی مسئلہ ہے, تو کافی چیزیں ہیں جو کرتی ہیں تو میٹر کرتی ہیں. تو بالکل, اگر ورلڈ لیول پہ بات کی جائے تو اس میں جیسا کہ ہے کہ وار زون ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے کسی بھی کنٹری کے جو ہوم لیسنس ہے, کیونکہ بہت زیادہ لوگ پھر ڈسپلیس ہو جاتے ہیں, ان کے گھر ڈیمیج ہوتے ہیں, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو جانا پڑتا ہے. ہمارے سامنے مثال ہے سیریا کی, غزہ کی, اس کے علاوہ یمن کی, بہت ساری کنٹریز ہیں اس وقت. میں نے عراق میں مجھے جانا بھی نصیب ہوتا رہا ہے, تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ وار کی وجہ سے ڈسپلیس ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو اگر ہم ورلڈ لیول کی بات ہی کریں تو پاکستان کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, پاورٹی اس قدر ہے, اس قدر لیول پہ پاورٹی. اور جو چونکہ کیا ہوتا ہے کہ بڑوں کو نواز دیا جاتا ہے, جو حکومت ہے وہاں پہ ان کو بہت زیادہ بینیفٹس دیے جاتے ہیں, اور انہی کو بار بار مختلف سم ہاؤ انہی کو ہی انسینٹیوز دیے جاتے ہیں, انہی کو ہی کچھ نہ کچھ طریقے سے. ابھی آج کی نیوز میں ابھی کنٹرول روم میں تھی تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے نیوز آج کی, تو اس میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ججز کو جو ہیں وہ اور زیادہ انسینٹیو دے دیے گئے ہیں, جن کی پہلے ہی بہت بڑی لیول کی تنخواہیں ہیں. اب اگر اتنی بڑی تنخواہیں آلریڈی ہیں اور آپ مطلب 10 لاکھ تنخواہ ہے مہینے کی, تو آپ اس کو 15 لاکھ یعنی 50% آپ اس کو فالتو دے رہے ہیں. پھر آپ نے ان کے انسینٹیوز اتنے بڑھا دیے ہیں, اس کے علاوہ گاڑیوں کی ریلیف آپ ان کو دے رہے ہیں. تو اگر یہ جو صرف ایک جج جو کہ تقریباً اتنی بڑی رقم لے رہا ہے, اگر وہی تھوڑا سا غریبوں میں تقسیم کر دیے جائے, تقسیم نہ کریں, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کو فقیری پہ لگا دیں کہ بانٹنا شروع کر دیں, آپ اس کا سلوشن نکالیں. آپ ینگ بچوں کو جابز جو فیکٹریاں لگائیں. دیکھیں جس طریقے سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں. جب ضروریات, پہلے اگر کسی کو ایک سوٹ کی ضرورت تھی تو اب 10 لوگ ہیں تو 10 سوٹوں کی ضرورت ہے. ایک پینسل کی ضرورت تھی تو 10 لوگ ہیں تو 10 پینسلوں کی ضرورت ہے. اگر ایک جوتے کی ضرورت تھی تو 10 لوگ ہیں تو 10 جوتوں کی ضرورت ہے. تو یہ نہیں ہے کہ مطلب اگر پاپولیشن ایک
کاز کہی جاتی ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو پاپولیشن کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں. ان ضروریات کو پورا اگر چائنا کر رہا ہے, کوریا کر رہا ہے, اگر ان کو بنگلہ دیش اور انڈیا کر رہا ہے تو پاکستان کو بھی کرنا چاہیے, اور باقی ورلڈ کے لوگوں کو بھی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف مینوفیکچرنگ پلانٹس لگانے چاہیے جہاں پہ آپ بہت سارے لوگوں کو جاب دے سکتے ہیں. وہ تو آپ کے کووڈ نے کافی ہیلپ کی ہے پاپولیشن کو گرانے میں. تو وہ تو دیکھیں نا میسو اس میں پاپولیشن پورے ورلڈ وائڈ کتنی پاپولیشن اس میں ڈیکریز ہوئی ہے. تو ڈیکریز ہوئی ہے تو لیکن انکریز بھی ہوئی ہے. تو جب انکریز ہوئی ہے تو پھر وہی آپ کی بات, جب جو ہائر آفیشیل ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان کو آپ سب کچھ فائنینشلی ان کو سپورٹ کرو گے تو جو نیچے والا طبقہ ہے وہ تو بیچارہ سفر کر رہا ہے نا. ان کے لیے آپ ٹیکس انکریزمنٹ کر دیتے ہیں, وہ ٹیکس بڑھا دیں گے لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ان کو جاب نہیں دیں گے, کوئی فیکٹری نہیں لگائیں گے کہ ان کے لیے کام نہیں ہوگا. وہ بیچارے جیسے آپ پاکستان کی بھی آپ بات کریں تو مزدور بیچارہ وہ تو دیہڑی دار بندہ ہے, ان کے لیے تو کام ہی نہیں ہے. تو وہ تو بیچارے صبح بیٹھتے ہیں فجر کے ٹائم کو, یا کے ان لوگوں کو وہی کام پہ لے گائے گا یا لے جائے گا جو عام جو لوگ ہیں. تو پھر اگر گورنمنٹ کچھ کرے ان کو کاموں پہ لگائیں یا کچھ کریں. اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی, ہمارے بھی ادھر ہی ایسی, پھر ان کے لیے کچھ کام ہوگا. فیکٹریز ہر جگہ بند کر دیں, کوئی کاروبار نہیں ہے تو سارے کاروبار ہم باہر لے گئے ہیں. تو پھر اپنے ملک میں جو لوگ ہیں وہ لوگ کیسے کمائیں گے, کریں گے. بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ یو کے میں بہت زیادہ فیکٹریز جو بند ہو گئی ہیں وہ ایک بہت بڑا کاز ہے. تو جو چونکہ یو کے میں زیادہ تر فیکٹریز یہاں سے چائنا یا مختلف ملکوں میں چلی گئی, جس کی وجہ سے اب اور دوسرا ڈیجیٹلائزیشن, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا تو دیکھیں نا, آن لائن ہر چیز چلی گئی ہے, بینکنگ, شاپنگ, سب کچھ. اور لیکن جو اولڈر پیپل ہیں, جو جن لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, تو ان لوگوں کے لیے بھی پرابلم ہے. اور پھر دوسرا, لیکن جو یہ کام جو کر رہے ہیں ان لوگوں کو تو بینیفٹ ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو اس کا بینیفٹ نہیں ہے کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے, پھر ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے. اب ایک بندہ ہوم لیس ہے, وہ انٹرنیٹ کہاں سے لے کے آئے گا, وہ کہاں سے جاب فائنڈ کرے گا؟ اس کو کہا ہے کہ جی آپ جاب سینٹر میں آ کے سائن کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. سم ٹائمز لوگوں کے ہیلتھ ایشوز ہیں. میں بہت سے لوگوں سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو جاب سینٹر بلایا ہے, ہم کیسے جائیں, ہم جائیں گے بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, میں بیمار ہوں, میں نہیں جاؤں گا تو وہ میرے پیسے بند کر دیں گے. تو وہ اس طرح پھر وہ ڈر اور خوف جو لوگوں میں ہے نا, ہاں ہم یہ نہیں کریں گے تو ایسے ہو جائے گا, یہ نہیں کریں گے ویسے. لیکن اگر ہم ان کو آرام سے کوئی ان کے لیے سینٹرز ہوں, ان کے لیے کوئی ہم ان کو کوئی ان کے لیے کوئی آسانی کریں تو شاید وہ سارے کچھ ٹھیک ہو جائے. وہ لوگ بھی اس طرف کو آئیں, کام کی طرف آئیں, پڑھنے کے لیے آئیں. کرنے ہمارے ادھر گورنمنٹ کے بہت اچھے انسینٹیوز ہیں, جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, جیسے آگے ڈگریز وغیرہ, کیونکہ وہ انہوں نے اس چیز کو ڈفرینشیٹ اس طرح کر دیا کہ بجائے آپ نے یونیورسل کریڈٹ لینا یا کچھ کرنا ہے, وہ آپ کو گرانٹ اس طرح ہے, آپ کی ایک قسم کا وہ لون ہی ہے, لیکن آپ پڑھو بھی ساتھ, پھر آپ کو پتہ آپ نے آگے جاب کے آپ کو مل جائے گی, کچھ ہو جائے گی. لیکن وہ ایک سرٹن لوگ ہیں جو وہ چیز کریں, فورس سے وہ بھی نہیں آپ کر سکتے, کسی کو ڈنڈے کے ساتھ پڑھا تو نہیں سکتے کہ آپ بیٹھو پڑھو آپ کو پیسے ملیں گے, یا وہ تو کسی کا وہ شوق ہے, انٹرسٹ ہے اس کو آگے. لیکن اب ایک بندہ پڑھا ہی نہیں ہے, آپ اس کو کیسے پڑھا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہاں ان کے لیے کچھ کام کرنا ہے انہوں نے یا کچھ کرنا ہے, وہ کریں تو ان کو پھر اس طرح, تاکہ وہ انگیج کریں آپ لوگوں کو, تاکہ وہ دوسرے غلط چیزوں میں, جو اسپیشلی ینگسٹرز جو ہیں ہمارے, وہ غلط چیزوں میں, آپ کو پتہ ہے جو کرائم اتنا ہے, اب نائف کرائم اتنا ہے, اسپیشلی ہماری کنٹری میں, یہاں پاکستان بھی ادھر تو ہے ہی ہے, لیکن ہمارے ادھر ہم لوگ سویلائزڈ کنٹری میں رہتے ہیں, ہمارے یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. لیکن صرف اسی لیے کہ پاورٹی ہے, اور اوپر کیا کہتے ہیں, پھر اوپر والا طبقہ نیچے مڈل کلاس ہے ہی نہیں ہے نا. یہاں ویل آف ہیں زیادہ, یہاں پور ہیں, مڈل تو کہیں بھی نہیں ہے, نہ یہاں پہ نہ پاکستان, کہیں بھی ورلڈ میں آئی تھنک اب بھی نہیں ہے. تو وہ آپ بھی وہی سمجھتے ہیں. بالکل. تو اگر ہم اب فوکس کرتے ہیں یو کے میں, ہم نے تھوڑی سی ورلڈ کی بھی جیسے بات کی ہے, تو یو کے میں آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا ریزنس ہیں ہوم لیسنس کی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں لوگ ہوم لیس ہو جاتے ہیں؟ یہی ہے کہ ہمارے پاس جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہاں پہ بینیفٹ سسٹم بھی ہے, یہاں پہ گورنمنٹ کافی سارے انیشیٹو لے بھی رہی ہے, لیتی بھی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ یعنی یہ ورلڈ کی اسٹرانگ اکانومیز میں آ جاتا ہے, یہ مطلب یو کے جو ہے وہ ایک بڑا پاورفل کنٹری ہے. تو اس کے باوجود یہاں اتنی ہوم لیسنس کیوں ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہی کرنا, کاسٹ آف لیونگ, مہنگا ہر چیز.
ان ہاؤسنگ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, ہاؤسنگ کی پراپرٹی اکوموڈیشنز نہیں ہے. جو پرائیویٹ بھی جو لوگ ہیں ظاہر بات ہے ہاؤسنگ کو اگر دیتے ہیں وہ انہیں کو بینیفٹ ہوتا ہے, لیکن اکوموڈیٹ پھر بھی لوگ نہیں ہوتے. بہت سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں, ویٹنگ لسٹ اتنی مشکل ہے, اور اگر آپ کو 3 آپ کو دیتے ہیں چانسز میں نہیں ہے, پھر آپ کو دوبارہ اس ٹریک پہ آنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ اس میں ہیں پھنسے, سم ٹائمز بچوں والے لوگ ہیں, ان کے لیے اتنے مطلب جیسے اب 4 بچوں کی فیملی ہے, ان کے لیے گھر اویلیبل نہیں ہے, ان کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے, تو وہ پھر رینٹ افورڈ نہیں کر سکتے. کافی چیزیں ہونے کو سب ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت سی ادھر ہمارے مینچسٹر ہی لے لیں, میں نے برمنگھم دیکھا ہے, بہت سی پراپرٹیز ویکنٹ پڑی ہیں, خالی ہیں, ان کو کوئی, ان کو آپ ٹھیک کریں نا, لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں. آپ کے پاس پیسے ہیں, فیسلٹیز ہے. اب جیسے ابھی مطلب کہ کاؤنسل ہی ہے, اب کاؤنسلرز کی آپ نے ویجز بڑھا دی ہیں, کیوں بڑھائی ہیں؟ ان کو رہنے دینا, وہی آپ اپنے گھر بنائیں, ان کو لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں. پھر وہی بات آ گئی کہ جو آفیشلز ہیں ان کی تو ویجز, ان کی انسینٹیوز تو بہت سارے ہیں, تو جو آپ کا جو عوام ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے, ان کو آپ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں.